रिसर्च हुई कंप्यूटर के उत्ते यूरोप के उन्होंने कंप्यूटर के फीड करके किताबां सारिया आसमानी ने ਜਿਹੜੀਆਂ देखा कि आपो विच दी कॉन्ट्राडिक्शंस आंदे आपो विच दी इख्तिलाफात ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ किथे किस किताब ਦੇ ਵਿੱਚ और सिर्फ वाहिद कुरान किताब सी कुरान मजीद कि जिस दे विच कोई कॉन्ट्राडिक्शन कोई ऐसी चीज कि ਜਿਹੜੀ एक दूजे ਦੇ मुखालफ होवे वो नजर नहीं आई क्योंकि कंप्यूटर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ बहुत बारीकी ਦੇ ਨਾਲ विदिन सेकंड्स है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ अपने इस प्रोग्राम के बाद भी अगर कोई साथी कोई दोस्त कोई अहबाब निहाल खान की खिदमत करना चाहें तो वो इंशाअल्लाह अजीज है जड़ा वो हाजिर होने फिर इसी बार है जड़ा सारे जिन्हें तुम मौजूद हो कुछ अरसे की बाद है जड़ा वो कुर्बानी अली आ रही है तो तुम ख्याल रखना है कि एक बहुत बड़ा जरिया है इलाके के नूर फैलाने का कि कुर्बानी दी खल्लां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ कोशिश करके क्योंकि एफिलिएशन होंदियां ने ना जी ते लोकल सानू अपनी एफिलिएशन है जी अपना ताल्लुक है जेड़ा वो उसका ज्यादा इजहार करना चाहिए और कुर्बानी के मौके के उत्ते खल की सूरत के विच जेड़ा वो ज्यादा की ज्यादा जितों तक मुमकिन हो सके तुसीं जामिया दे नाल तामल करना है। हुण मैं दावत देंगा जनाब चौधरी इम्तियाज अहमद नाज़िम यूनियन कौंसल बरकलान वो तशरीफ ले आन ते हाफिज साहब के नाल अपनी कोई यादां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करन अपने ख्यालात का इजहार करन तशरीफ ले आंदे ने जनाब इम्तियाज अहमद चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु। बिछड़ा कुछ इस अदा से एक रुख ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उचियां नवियां लाल खजूरां पत्थर जिन्हां दे सावे जिस दम नाल फरीद साडी अज सानू ओ दम नजर ना आवे। इंतहाई मोहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन इकराम आज का ये जलसा आज की ये तकरीब ज़ेर सदारत पीर मुसव्वर हुसैन साहब मुनक़िद हो रही है और इसका मकसद हाफिज मोहम्मद मुनव्वर कादरी रहमतुल्लाह अलैहि उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाना है। मैं समझता हूँ कि जो अहबाब तशरीफ लाए वो सच्चे दिल से उनके चाहने वाले हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं और अपनी अकीदत के फूल नचावर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज का आपका आना और महफिल-ए-नात, तिलावत पाक, जिक्र अस्कार और हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना यकीनन हाफिज साहब के लिए बाइस रहमत और बरकत और सवाब का सबब बनेगा और उनकी रूह यकीनन खुश हो रही होगी। आप जानते हैं कि हाफिज साहब जैसे आशिक़ रसूल सदियों बाद पैदा होते हैं और ये जो हमारा सिलसिला है, ये जो हमारा इस्लाम की शमा रोशन है, इसमें मैं समझता हूँ कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, उशाक हैं, उनकी वजह से ये सीना ब सीना चलता चला जा रहा है। अब सब लोग जानते हैं कि स्पेन के अंदर कई 100 साल मुसलमानों की हुकूमत रही।
اسپین میں 850 سال یا کم و بیش کئی 100 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. تو جہاں پر اتنے 100 سال تک حکومت کرنے کا مسلمانوں کو موقع ملا، وہاں پر کوئی اور قبضہ تو کر سکتا ہے، وہاں پر کسی اور کی حکومت تو آ سکتی ہے، وہاں پر قتل و غارت کے ذریعے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو نقصان تو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ خلاف فطرت بات ہے کہ وہاں پر اسلام کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ملتا. وہاں پر اسلام بالکل ختم ہو چکا ہے اور اسلام بالکل وہاں پر کوئی نام لیوا نہیں ہے. وہ ایسی دھرتی ہے جہاں پر کشتیاں جلا کر کے اسلام نے غلبہ حاصل کیا تھا، جہاں پر دنیا کی آج بھی خوبصورت مسجد اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ اسلام کا مسکن تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اچانک یک وہاں سے یہ سعادت جو ہے یہ ختم ہو گئی؟ میرے خیال میں وہاں پر کسی ولی کامل کا گزر نہیں تھا، وہاں پر کسی ولی کامل کا ڈیرا نہیں تھا جو اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کو سینہ بسینہ چلاتا رہتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت اپنی جانوں کا قربانی دے کر وہاں پر اسلام کی شمع روشن رکھتے. تو ہمارے علاقہ کے اندر حافظ محمد منور قادری صاحب کی شخصیت اور ان کا وجود کتنا باعث برکت تھا، کتنا باعث برکت ہے اور کتنا باعث برکت رہے گا، یہ آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ بے کر جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان جتنا صابر، ان جتنا باہمت، ان جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور سچا عاشق، ان جتنا دین سے محبت کرنے والا اور دین کے نور کو، قرآن کے نور کو سینوں تک پہنچانے والا شاید ہمیں صدیوں نصیب نہ ہو. تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کا خالق کوئی ایک ہستی ہوتی ہے. یہ ایک نظام جو ہے کہ قرآن کا نور، قرآن پاک کی دولت، قرآن پاک کا حفظ جو ہے یہ کرانا کوئی ایک ہستی ہوتی ہے جو اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اللہ کی توفیق سے، اللہ کی ہمت سے اور اللہ کے دیے ہوئے شعور کی دولت سے وہ کوئی شروع کرتے ہیں اور وہ سلسلہ شروع کرنے والے جو ہیں وہ اس آس پہ ہی شروع کیا کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ شروع کیا کرتے ہیں کہ میں ایک قدم لینے والا ہوں تو اللہ کے بندے، اللہ کے نیک لوگ، اللہ کی نیک روحیں دنیا میں پیدا ہوتی رہیں گی جو اس نیک سلسلے کو آگے چلاتی رہیں گی اور یہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً حافظ صاحب کا ہمارے ساتھ جدا ہو جانا بے شک اور یقیناً ایک اتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے جو شاید کبھی پورا ہو نہ سکا. جس طرح حافظ صاحب نے جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ طریقہ کے ساتھ اسلام کو، قرآن کو لوگوں کو سمجھایا، موجود ہوتے ہیں لیکن ان کا علم ان کی ذات کی حد تک ہی رہتا ہے. حافظ صاحب وہ بہرے بے قرار تھے جنہوں نے اپنا سارا سرمایہ، ساری دولت، سارا علم اپنے طلباء تک پہنچایا اور جب ان کے طالب علم قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ خوش ہوا کرتے تھے. میرے خیال میں حافظ صاحب کو نہ اپنی اولاد اتنے عزیز تھی، نہ اہل و عیال اتنے عزیز تھے، نہ رشتہ دار اتنے عزیز تھے، نہ دنیا کا مال کوئی عزیز تھا. اگر ان کو کسی چیز کے ساتھ پیار تھا یا عزیز تھی تو وہ تھا ان کا قرآن کے ساتھ عشق اور حدیث پاک کے ساتھ عشق. وہ یہی چاہتے تھے کہ قرآن کے سب قاری بن جائیں، قرآن کے سب حافظ بن جائیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اس دولت کے ساتھ فیضیاب ہو جائیں اور جدھر بھی جائیں، دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں، وہ اپنا اس نور کو ساری دنیا تک پھیلائیں. یقیناً ایک بیٹی کا حافظ قرآن بن جانا، ایک بیٹی کا قرآن و حدیث کی تعلیم لے جانا اور ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھ لینا ایک بیٹی کا علم حاصل کرنا نہیں ہے، وہ اس پورے خاندان اور پوری نسل کا جو ہے تعلیم حاصل کرنا ہے. تو ایک بیٹی کو پڑھانا وہ پورے خاندان کو پڑھا دینا ہے اور عالم اور فاضل بنا دینا ہے، جو کہ